أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب ساحل چاند صاحب شکاگو امریکہ سے انہوں نے سوال پوچھا ہے، غازی ارطغرل کون تھے اور ان کی خدمات اسلام کیا تھی؟ ان پر بنا ڈرامہ دیکھنا کیسا؟ دیکھیے، یہ جو نام انہوں نے لیا ہے، ان پر آج کل ایک سیریل بنا ہوا ہے، اور سننے میں آیا ہے کہ حکومت پاکستان نے رمضان کے مہینے میں تمام سرکاری چینلوں پر اس کو نشر کیا ہے تاکہ لوگ دیکھیں، اور اس سلسلے میں کئی لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا، فون پر، یوٹیوب پر، اور پتہ نہیں کہاں کہاں لوگ سوال کرتے ہیں، تو مجھ تک وہ بات پہنچتی ہے، اور اتفاق سے آج بھی کئی لوگوں نے مجھے سوال کیا واٹس ایپ پر۔ اچھا ہوا یہ سوال آپ نے کیا۔ یہ محترم المقام جن کا نام لکھا گیا ہے ارطغرل انگلش کے اندر، یہ ارطغرل ہے، یہ اصل میں نام۔ یہ ٹرکی کے رہنے والے تھے، جو موجودہ ٹرکی ہے وہاں کے، اور بڑے ولی صفت انسان تھے، بڑے نیک دل انسان تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ پوری دنیا میں اسلامی سلطنت کا بول بالا ہو اور دنیا میں خلافت کا نظام آئے، چونکہ جب تک امارت اور بادشاہت ہوگی لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا، شریعت کی بالادستی نہیں ہوگی، قرآن و سنت کا آئین اور اس کی حکومت قائم نہیں ہوگی۔ تو اسی کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی بڑی جد و جہد کی، بہت کوششیں کی، بڑے اسفار کیے، کفار سے لڑائیاں مول لی، اور ایک اچھی خاصی ریاست کا قیام عمل میں آیا۔ صوم و صلات کے پابند تھے، مسلکن حنفی اور مذہباً اہل سنت و جماعت سے تھے، اور اللہ کے ولی تھے، نیک انسان تھے۔ انہی کے بیٹے سلطان عثمان اول، جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد 1299 عیسوی میں رکھی تھی، اور یہ سلطنت 1922 تک چلی، اور پوری طرح یہ 1924 میں ختم ہو گئی، یعنی پورے 623 سال یہ حکومت چلی۔ کوئی بھی خلافت اسلام کی 1400 سالہ تاریخ کے اندر، کوئی بھی خلافت، عباسیوں کی ہو، بنو امیہ کی ہو، سلاطین سلجوق کی ہو، اور بھی کوئی ہو، کوئی بھی خلافت اتنی طویل نہیں چلی ہے جتنی خلافت عثمانیہ چلی ہے۔ جب ان کی حکومت قائم ہوئی تو انہوں نے امن و امان کا، ترکستان کو گہوارہ بنا دیا، پورا یورپ علم و فن سے آشنا ہوا، اور بڑی انہوں نے مہارت پیدا کی کئی علوم میں، یہاں تک کہ پورا یورپ ان کے زیر اقتدار تھا، موجودہ نئی دنیا امریکہ بھی ان کے زیر اقتدار تھا، حتیٰ کہ حرمین شریفین، خانہ کعبہ، مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ بھی ان کے زیر اثر تھا۔ اور جب انہوں نے وہاں حکومت قائم کی تو وہاں پر انہوں نے جتنے حضرات صحابہ کے کچے مزار تھے انہیں پختہ بنوایا، حضرات صحابہ کے نام پہ سڑکیں بنوائی، امہات المومنین کی مزارات تعمیر کی، جگہ جگہ مساجد تعمیر کی، حجاج کے لیے، معتمرین کے لیے بڑی سہولتیں کی، حتیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پہ جو سبز گنبد بنا ہوا ہرا، یہ ٹرکیوں نے ہی بنوایا ہے۔ کتاب تاریخ نجد و حجاز پڑھی آپ، اس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس ادب و احترام کے ساتھ اور کس ذوق و شوق کے ساتھ، کس خلوص و للہیت کے ساتھ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کی توسیع اور مزار اقدس کا کام کیا ہے۔ صرف اور صرف حفاظ کے ذریعے وہ مزار شریف بنائی گئی ہے، اور ٹھوکنے پیٹنے کا کام ہوتا تو مدینے کی سرحد کے باہر جاتے، اس کا لحاظ کیا جاتا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے ادبی نہ ہو، آواز اونچی نہ ہو۔ اور جو انہوں نے ٹرین چلوائی تھی مدینے سے ترکستان کے لیے، تو اس ٹرین کے
इंजन के ऊपर भी बाकायदा दुरूद पाक अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अलैका सलाम तहरीर था, जो आज भी आप गूगल में देख सकते हैं। कई कई सहाबा की मज़ारें बनवा दी और पूरा अहले सुन्नत व जमात का दौर दौरा था। लेकिन बाद में अंग्रेज़ों की साजिश से नजद के ख़ित्ते में जो मौजूदा जिसका नाम रियाज़ है, वहाँ की हुकूमत आले सऊद और आले शेख की कारस्तानियों से ये हिजाज़ मुक़द्दस में इन खबीसों का कब्ज़ा हुआ। फिर आले सऊद ज़र इक़्तिदार आए और इन्होंने उस्मानियों का ख़ात्मा किया, टर्कियों का ख़ात्मा किया। हज़रात सहाबा की मज़ारात जो बनी हुई थी, उन पर जो गुंबद तामीर थे, उन पर बुलडोज़र चलवाए गए। आज का ये सल्फ़ी 2 टके का वहाबी रियाल पर राल टपकाने वाला कहता है सऊदी में तो ऐसा नहीं होता, सऊदी में तो ये नहीं है, वो नहीं है। इनसे पूछो ये कब से नहीं है सऊदी में? ये तो 1922 के बाद से नहीं है ना। उसके पहले तो अहले सुन्नत व जमात ही थे वहाँ पर, और सारे उशाक़े अम्बिया, उशाक़े सहाबा, उशाक़े अहले बैत पाक, उशाक़े औलिया अल्लाह थे। तुम्हारी हुकूमत तो वहाँ अब आई, फिर इन नजदियों ने क्या कुछ नहीं किया। आज तो हरम काबा भी बंद है, हरम मदीना भी बंद है। जो कहते हैं सिर्फ अल्लाह से मांगो, अल्लाह से डरो, आज उनको अल्लाह पे भरोसा नहीं रहा, उन्होंने अल्लाह का घर बंद कर दिया। और इन खबीसों ने अब तो वहाँ क्लब खोल दिए, शराब की इजाज़त दे दी, सुअर खाने की इजाज़त दे दी। सऊदी के अंदर क्या कुछ नहीं किया। कई कई इस्लामी सज़ाएँ जो शरीयत में कुरान व हदीस में मज़कूर थी, उसको ख़त्म कर दिया। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये पूरे तौर पर अमेरिका के ग़ुलाम हो चुके हैं। और इनके तलवे चाटने वाले वहाबी देवबंदी याद रखें कि ये 100 साल के अंदर की पैदावार है। वहाँ पर 650 सालों तक तुर्कियों ने हुकूमत की और अज़ीमुश्शान हुकूमत की है अल्हम्दुलिल्लाह। और मक्का व मदीना को इन्होंने इस तरह तामीर किया, इस तरह बनाया कि दुनिया देखती रह गई। इन नजदियों ने तो उनकी तामीर को, उनकी तामीर करदा इमारतों को गिराया है, बनाया कुछ नहीं है। इन्होंने अपनी सहूलत के लिए अपनी अय्याशियों के अड्डे बनाए हैं। बहरहाल तुर्कियों की हुकूमत पूरी दुनिया में कायम रही, उनका एक दबदबा था, एक खौफ था। और अंग्रेज़ जानता था कि जब तक सल्तनत उस्मानिया रहेगी हम आगे बढ़ने वाले हैं नहीं। ईसाइयों और यहूदियों की चीरा दस्तियों से, चालाकियों से सल्तनत उस्मानिया को ख़त्म कर दिया गया। फिर तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा जैसा खबीस शख्स बरसरे इक़्तिदार आया, जिसने तुर्की के अंदर नमाज पर पाबंदी लगा दी, अज़ान पर पाबंदी लगा दी, तिलावत कुरान पर पाबंदी लगा दी, मसाजिद में दाखिले को ममनू करार दिया। गरज के तुर्किस्तान से इस्लाम का बोरिया बिस्तर लपेटने के चक्कर में रहा वो खबीस, लेकिन वो खुद मर गया। और बाद में आज अल्हम्दुलिल्लाह मौजूदा दौर में तुर्कियों में जो हुकूमत है वो अहले सुन्नत व जमात ही की है। और अहले सुन्नत व जमात वही जो यहाँ बरेलवी के नाम से पहचाने जाते हैं। और अल्लाह ने चाहा तो दोबारा खिलाफत उस्मानिया कायम होगी। और फिर ये जितने यहूदी, सऊदी और अमरीकी के जितने भी इस्लाम दुश्मन ताकतें हैं, इंशाअल्लाहुर रहमान इनका ख़ात्मा होगा। अब आपने पूछा कि उन पर सीरियल बनाया गया है। देखो, ये तो हर मुसलमान जानता है कि तस्वीर कशी हराम है, फ़ोटोग्राफ़ी हराम है। उसके अलावा जब ड्रामे और फिल्में बनाई जाती हैं, अगरचे तारीख़ पर बनाई जाती है, लेकिन उसमें तारीख़ का पूरा एहतमाम और ख़याल नहीं होता है। उसमें बिना मिर्च मसाले के वो चीज़ बन ही नहीं सकती है। बिना मिर्च मसाला लगाए वो चीज़ बन नहीं सकती है। अब जैसे कि एक फ़िल्म आई थी द मैसेज, बाज़ लोग कहते हैं इसको जामे अज़हर ने सर्टिफाइड किया था, उन लोगों ने इजाज़त दी थी। माज़अल्लाह उसमें कई लोगों को सहाबा बनाकर दिखाया गया। बाद में अम्बिया पर भी फिल्में बनी, हज़रत यूसुफ़ पर, न जाने किन किन पर। हाँ बताइए भला, अम्बिया इतने हसीन व जमील, ऐसे खूबसूरत, उनका कैरेक्टर, उनका रोल कौन अदा कर सकता है? और इसी तरह ये अहले तशय्यो, इस्लाम के छुपे हुए दुश्मन, ये हर साल माह मुहर्रम में इस तरह के ड्रामे करते हैं। किसी को हुसैन बना दिया, किसी को यजीद बना दिया, पूरा मारका करबला, मसनूई करबला बनाकर पूरी कहानी को दोहराते हैं ये लोग। तो ये भी कहानी उसी तरह की है। अब जो ड्रामे दिखाए जा रहे हैं, तो इसको तारीख़, अव्वल तो इसको देखने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। और वहाबी देवबंदियों ने जो इसको देखना हराम कहा है, वो महज दुश्मनी के बिना पर, चूँकि इसमें मामूलात अहले सुन्नत व जमात जो टर्कियों में होते थे वो दिखाए गए हैं, तो उस बिना पर उन्होंने हराम कहा है। और हमारे हराम कहने की वजह यह है कि ये चूँकि
تصویر ہے، ویڈیو ہے، اور اس کے ذریعے تاریخ کو نہیں سمجھا جا سکتا ہے۔ تاریخ جو لکھی ہوئی ہے مورخین کے ذریعے معتبر، اسی کے ذریعے تاریخ کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اب فلمیں ڈرامے جو بنتے ہیں اس میں تاریخی حقائق کو توڑ مروڑ کر، مرچ مسالہ بھر کر، بہت ساری چیزیں ایڈ کر کے، میوزک وغیرہ ایڈ کر کے بہت ساری چیزیں ایسی دکھائی جاتی ہے۔ اگر اصل چیز دکھائیں گے تو پھر اس میں اتنا انٹرسٹ پیدا نہیں ہوگا لوگوں کو۔ آج کیا وجہ ہے کہ لوگ یہ سیریل کو بار بار دیکھنا چاہتے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں نیٹ فلکس پر، یوٹیوب پر، کہاں کہاں، اور ہم کو بتاتے بھی ہے کہ وہاں یہ آ رہا ہے، یہاں وہ آ رہا ہے، وہاں یہ سیریز چل رہی ہے۔ تو یہ کہنا کہ یہ دیکھ کر جہاد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اسلامی تاریخ سمجھ میں آتی ہے، یہ سراسر غلط ہے، یہ نفس کا دھوکہ ہے۔ دیکھیے حضور مفتی اعظم کا ایک واقعہ میں کئی بار سنا چکا ہوں۔ حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا کہ ایک فلم آئی ہے جس میں صرف حج کرنے کا طریقہ دکھایا گیا ہے، کیا وہ دیکھنا درست ہے؟ حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افسوس ظاہر فرمایا اور فرمایا کہ افسوس، اب مسلمان اپنا دین سنیما گھروں میں جا کر سیکھیں گے؟ بالکل نہیں۔ کیا علماء نہیں ہے، مدرسے نہیں ہے، جگہ جگہ مساجد نہیں ہے، مفتیان کرام نہیں ہے، دارالافتاء نہیں ہے؟ یہ ساری چیزیں جب موجود ہیں تو اپنا دین تم جا کر سنیما گھروں میں دیکھو گے؟ تو تاریخ اگر پڑھنی ہے تو کتابوں کا مطالعہ کیجئے۔ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ موجود ہے، کئی کتابیں ہیں، اس میں پڑھیے۔ یہ فلموں کے ذریعے جو دکھایا جاتا ہے اس میں ہر چیز تاریخ کے مطابق نہیں ہوتی ہے، کمی بیشی ہوتی ہے، انٹرسٹ کے لیے، لوگوں کے کھچاؤ کے لیے، پاپولرٹی کے لیے بہت ساری چیزیں ایڈ کی جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر تاریخ اسلام کو مت سمجھیے۔ نہ اسلام اس طرح پھیلا ہے، نہ حضور غریب نواز ہندوستان میں ٹی وی، مووی اور یہ ساری چیزیں لے کر آئے تھے، بلکہ وہ ایک روحانی طاقت، قرآن و سنت کا علم، شریعت و طریقت کا سنگم لے کر آئے تھے، اور اسی کے ذریعے نور اسلام کو انہوں نے پھیلایا۔ اسی طرح تمام صحابہ نے، تمام ائمہ مجتہدین نے، تمام صوفیاء کرام، اولیاء کرام نے دور و دراز کا اسفار کر کے اپنی سچی تعلیمات کے ذریعے، اپنی روحانی طاقت کے ذریعے اسلام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا ہے۔ اسلام کے پھیلنے میں ٹی وی کا، مووی کا، ان کا کوئی رول نہیں ہے۔ بہرحال یہ چیز دیکھنا بالکل ناجائز و حرام ہے، وہ اس بنا پر کہ تصویر کشی ہے، اور پھر اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، چونکہ امیر وہ جن کا پر یہ ڈرامہ بنایا گیا ہے ان کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات میں بھی اختلاف ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت بڑے ولی اللہ تھے اور ان کی بڑی خدمات ہے، اور انہی کا بیٹا سلطنت عثمانیہ کا بانی ہے، انہی کا بیٹا عثمان اول، اور ان کا مزار بھی ترکی میں ہے۔ بہرحال یہ ڈرامہ دیکھنے سے پرہیز کریں، اس کو نہ دیکھیں۔ اور وہ جن کے حوالے سے سوال کیا گیا ہے، غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ اللہ کے ولی ہے، ان کے لیے دعا کی جائے، ان کے وسیلے سے دعا کی جائے، اور تمام خرافات، بدعات اور نئی نئی ایجادات اور یہ فتنوں سے زمانے کے ڈرامے، فلمیں، سنیما وغیرہ سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔